بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، تعویذات، روحانی علوم، جنات، موکلات، ہمزاد اور روحانی مخلوقات کو قابو کرنے کے طریقوں پر مشتمل سب سے زیادہ مشہور اور مستند قدیم عربی کتابوں میں سے ایک کتاب جس کا نام شمس المعارف ہے، آج آپ اس کتاب کے بارے میں جانیں گے۔ حضرات محترم، یہ کتاب شیخ ابو العباس احمد البونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 13ویں صدی عیسوی میں آپ نے اس کتاب کو لکھا۔ یہ کتاب 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد کا نام شمس المعارف الکبریٰ اور دوسری جلد کا نام شمس المعارف الصغریٰ ہے۔ اس کتاب کے بارے میں یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ پر کچھ لوگوں نے ویوز حاصل کرنے کی خاطر غلط کہانیاں منسوب کر رکھی ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ یوٹیوب پر یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کی حفاظت جنات خود کرتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جنات البونی صاحب کے جسم میں داخل ہو گئے اور ان کے ہاتھوں سے یہ کتاب خود لکھوائی، حالانکہ اس بات کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اس کتاب کے جو مصنف ہیں یعنی البونی صاحب وہ جادو کی وجہ سے کافر ہو گئے تھے، حالانکہ اس بات کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے والا پاگل ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ اور مر جاتا ہے۔ تو ان تمام افواہوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب البونی صاحب کی ایک مایہ ناز تصنیف ہے۔ اس کتاب کے اندر روحانی عملیات موجود ہیں، اس کتاب کے اندر روحانی مخلوقات کو قابو کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں، لیکن جو بندہ اس علم کے ساتھ تھوڑا سا بھی لگاؤ نہیں رکھتا، جس کو اس علم کی مبادیات کا اور بیسز کا علم نہیں ہے، جب وہ اس کتاب کو دیکھتا ہے تو اسے یہ جادو کی کتاب لگتی ہے، حالانکہ اس کتاب کا جادو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جادو ایک ناری اور شیطانی علم ہے، ایک سفلی علم ہے جس میں شیطان اور اس جیسی مخلوقات سے مدد مانگی جاتی ہے، اور ان مخلوقات کو خوش کرنے کے لیے کبھی قرآن کی بے ادبی کی جاتی ہے، کبھی قرآن کے صفوں پر کھڑے ہو کر عملیات کیے جاتے ہیں، کبھی اپنا پیشاب پینا پڑتا ہے، کبھی بچوں کو قتل کر کے ان کے خون سے تعویذات لکھے جاتے ہیں، کبھی الو کے خون سے تعویذات لکھے جاتے ہیں۔ لیکن اس کتاب میں ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب کا تعلق کالے علم کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرات محترم، سوال یہ ہے کہ اس کتاب میں آخر ہے کیا؟ اس کتاب میں جادو کے اثرات کو کاٹنے کے لیے، پلٹنے کے لیے وظائف، تعویذات عبرانی زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر اور سریانی زبان کے اندر انتہائی مؤثر تعویذات، عملیات، طلسمات، علم سیمیا، علم کیمیا، علم ریمیا، علم لیمیا، علم تسخیرات اور محبت کے جو عملیات ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ چونکہ اس کتاب میں جو عملیات موجود ہیں وہ انتہائی مجرب اور آزمودہ عملیات موجود ہیں، وہ بڑی تاثیر والے عملیات ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اسے جادو کی کتاب کہہ کر مشہور کر رکھا ہے۔ حضرات محترم، اس کتاب میں وہ عمل بھی موجود ہے جس کے اندر کن فیکون کی طاقت موجود ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ سنیں۔ بادشاہ ہارون الرشید کو اپنی ایک لونڈی کے ساتھ، ایک کنیز کے ساتھ اچانک محبت پیدا ہو گئی۔ بادشاہ اس سے بہت محبت کرنے لگا، وہ بادشاہ کی مقرب اور خاص بن گئی، بادشاہ کی چہیتی بن گئی۔ اچانک کچھ دن کے بعد اس لونڈی کی، اس کنیز کی وفات ہو گئی۔ جب دوسری لونڈیوں نے اسے غسل دینا شروع کیا، اسے نہلانا شروع کیا، تو اس کے بالوں کے اندر سے ایک تعویذ نکلا۔ یہ وہ تعویذ تھا جو اس کتاب میں موجود ہے۔ لونڈیاں جو اسے نہلا رہی تھیں، ان میں سے ایک لونڈی کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا چیز ہے، اس نے اس تعویذ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جیسے ہی اس مری ہوئی لونڈی کے بالوں میں سے اس تعویذ کو نکالا گیا،
وہ بادشاہ جو ابھی اپنی لونڈی کی وفات پر رو رہا تھا، جو ابھی اپنی کنیز کی وفات پر غم اور دکھ کا اظہار کر رہا تھا، وہ فوراً خاموش ہو گیا۔ اس کے دل سے اس لونڈی کی محبت اچانک غائب ہو گئی، اور وہ دوسری لونڈی، وہ دوسری کنیز جس نے تعویذ کو اپنے پاس رکھا تھا، اس کے حوالے سے بادشاہ کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس لونڈی کو پیغام بھیجا کہ غسل سے فارغ ہو کر تم میرے پاس آ جانا، اور پھر وہ دوسری لونڈی وہ بادشاہ کی خاص بن گئی، وہ بادشاہ کی چہیتی بن گئی، اور بادشاہ کو اس سے محبت ہو گئی۔ تو حضرات محترم، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو عملیات موجود ہیں ان کے اندر کتنی تاثیر موجود ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس کتاب کے عملیات اور تعویذات تبھی اثر کرتے ہیں جب آپ نماز روزے کے پابند ہوں، جب آپ کا اخلاق اچھا ہو، جب آپ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے ہوں، اور ایک ایسے عامل کامل سے اجازت کی بھی ضرورت ہے جس نے خود اس کتاب کے عملیات کو کر رکھا ہو، اور وہ آپ کی نگرانی بھی کرے۔ کسی عامل کامل کی نگرانی اور سرپرستی کے بغیر اگر کوئی شخص اس کتاب کے روحانی عملیات اور مخلوقات کو قابو کرنے والے اعمال کرتا ہے تو پھر نقصان کا خطرہ ہے، پھر وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے، وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کا ضرور خیال رکھا جائے۔